اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمانہ کے حالات زندگی، لائف آف امام مہدی، یہ ہمارا ایک کلی عنوان تھا، اور دیگر موضوعات پر انشاءاللہ دیگر علماء سے آپ دروس سنیں گے، سماعت فرمائیں گے۔ ہم نے اس سے قبل 4 دروس میں اور 4 کلاسز میں آپ کے سامنے امام کی زندگی کے حوالے سے مختصر طور پر کچھ باتیں بیان کی۔ میں نے پہلے ہی درس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چونکہ وقت محدود ہے اور مختصر وقت ہے، اس میں ڈیٹیل و تفصیل سے باتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا یہ صرف ایک اشارہ ہو، بہانہ ہو، ہم خود جائیں امام کی ہسٹری، امام کی تاریخ، امام کی لائف کا خود سے اپنی طرف سے مطالعہ کریں، ہم خود کتابیں دیکھیں، ہم خود کتابیں پڑھیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر ایک ہاتھ میں موبائل ہے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، یہ یقیناً ہماری زندگی کو آگے بڑھائے گا، برکت بنائے گا۔ میں نے اب تک جو عرض کیا تھا کہ امام کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد پھر 11ویں امام کا زمانہ رہا ہے، وہ 5 سال کا پیریڈ تھا، اور پھر 260 ہجری سے امام کی امامت کا آغاز ہوا ہے۔ امامت کا آغاز ہوتے ہی غیبت کا آغاز ہوا ہے، لیکن اس غیبت کے آغاز میں، آج کی غیبت میں اور اس ابتدائی غیبت میں تھوڑا سا فرق تھا۔ اس میں ایک امام کا خاص نائب امام کی طرف سے معین ہوتا تھا، جو جا کر لوگوں سے ملتا تھا اور لوگوں کا پیغام امام تک پہنچاتا تھا۔ اس عرصے کو، اس پیریڈ کو غیبت صغریٰ کہا گیا، چھوٹی غیبت۔ اور اس چوتھے نائب کی دنیا سے جانے کے بعد، یعنی علی بن محمد سمری کی دنیا سے گزرنے کے بعد، اتفاقاً 15 شعبان 329 ہجری تھی، اس وقت سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اور کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ کی مصلحت ہوگی، یعنی کسی کو وقت معین کرنے کا حق نہیں ہے، یہ مصلحت خدا ہے، اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ جب چاہے گا۔ آخری امام، چونکہ میں نے کل کے درس میں آپ کے سامنے جو امام کا خط، جو آخری نائب کے نام تھا، اس میں ایک جملہ بھی امام نے خود فرمایا تھا، جب اللہ کی مصلحت ہوگی، جب اللہ کی مشیت ہوگی، جب حکم خدا ہوگا تب امام ظاہر ہوں گے۔ اب اللہ کی مصلحت کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زمانہ غیبت کا ہے، اور انشاءاللہ دعا یہی ہے کہ ہم ظہور کے زمانے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ سکیں۔ اس غیبت کبریٰ میں اور اس سے پہلے والی غیبت صغریٰ میں ایک معمولی سا فرق ہے۔ نام اولاً چھوٹی غیبت اور یہ بڑی غیبت کہا گیا ہے، چونکہ اس کا زمانہ بہت کم تھا اور اس کا زمانہ طولانی۔ دوسرا فرق دونوں غیبت میں یہ ہے کہ اس غیبت میں امام کے نائب امام کی جانب سے معین ہوتے تھے، جنہیں نائب خاص بھی کہا جاتا تھا۔ چونکہ امام معین کرتے تھے، نائب خاص تھے، لیکن جو غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس غیبت کبریٰ میں کوئی بھی امام کا نائب نہیں ہے، نہیں، آج بھی امام کے نائب ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ خود امام معین کرتے تھے، لیکن اس غیبت کے لیے امام کی روایات کی روشنی میں، چونکہ 11ویں امام کی روایت بھی جانے سے پہلے ایک روایت موجود ہے، اور آخری امام کی بھی ایک روایت موجود ہے اس غیبت کبریٰ کے لیے، کہ گویا غیبت کبریٰ میں ہمیں لاوارث نہیں چھوڑ دیا گیا۔ غیبت کبریٰ میں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ نہ ہو، ہمارا کوئی امام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو، امام تک پہنچنے کوئی وسیلہ نہ ہو، امام سے اور ہمارا کوئی ربط نہ ہو، کسی طرح کا کچھ نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے پیغمبر کی شکل میں اگر ایک اپنے اور لوگوں کے درمیان رابط بنایا تھا، اور پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی شکل میں، پھر امام علی کے بعد امام حسن کی شکل میں 11 اماموں تک اور آخری امام تک، تو غیبت کے زمانے میں بھی اللہ نے ایک سلسلہ، ایک رابط رکھا ہے کہ ہم امام تک کیسے پہنچیں۔ اسی رابطے اور اسی سلسلے کو ہمارے ہاں نیابت عام کہا جاتا ہے، یعنی وہ نیابت خاص تھی، خاص نائب تھے، اور اب جو ہے عام نائب ہوتے ہیں، کیونکہ خاص اس لیے تھے امام معین کرتے تھے۔ اس زمانے میں امام معین نہیں کرتے ہیں، بلکہ خود ایک مجتہد، ایک فقیہ مہارت حاصل کر کے، صلاحیت اپنے اندر وجود میں لا کر اپنے کو وہاں تک پہنچاتا ہے کہ امام کی باتیں لوگوں تک پہنچا سکے، امام کے پیغامات تک لوگوں تک پہنچا سکے، لہذا یہ ایک عام نائب ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ امام کی غیبت کے آغاز ہی سے شروع ہوا ہے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے امام کے نائب رہے ہیں، مجتہد کی شکل میں، فقیہ کی شکل میں، جو ہمارے ہاں اجتہاد اور تقلید کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے۔ اس اجتہاد و تقلید کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ امام نے ہمیں غیبت کے زمانے میں لاوارث و بے سہارا نہیں چھوڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم تک دین پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور
مذہب پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یا ہم دین کو معلوم نہ کر سکیں، مذہب کو معلوم نہ کر سکیں، چونکہ کتابوں پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کتنی کتابیں جلائی گئی ہیں، اہل بیت دشمنی، کتنی کتابیں دریا برد ہوئی ہیں، کتنی لاکھوں کروڑوں کتابیں جعلی لکھی گئی ہیں، حدیثیں گڑھی گئی ہیں۔ ایسے میں ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ ان کتابوں کو پڑھ کر صحیح طور پر دین کو حاصل کر لے۔ کسی کے اندر اتنی عام آدمی میں صلاحیت نہیں، قرآن کی آیات سے نتیجہ نکال لے، مطلب نکال لے۔ جب امام قرآن کی آیت بتانے والا امام بھی موجود نہیں، تو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ شریعت تک پہنچ سکے، دین تک پہنچ سکے۔ لہٰذا الہی نظام ہے، خدائی نظام ہے ہمارے لیے اس غیبت کبریٰ میں، کہ اللہ نے علماء کی شکل میں، مراجع کی شکل میں، فقہا کی شکل میں ہم کو امام تک پہنچنے کا ایک راستہ بتایا ہے، ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی گویا اسی لیے ہم چونکہ مجتہد و فقیہ کے ذریعے سے امام کی باتوں تک پہنچتے ہیں، امام کے پیغامات کو حاصل کرتے ہیں، جسے ہمارے اصطلاح میں تقلید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تعلق غیبت کبریٰ سے ہے، اس کو غیبت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور اس غیبت کبریٰ میں ایک چیز یہ ہے کہ نائب ہیں، گویا مجتہدین ہیں، گویا مقلد ہیں، یعنی جن کی تقلید کی جاتی ہے، اور جن کی ہم لوگ تقلید کرتے ہیں، یعنی ہم لوگ جن کے مقلد ہوتے ہیں۔ تو یہ اس غیبت کبریٰ میں ایک طرف یہ نظام الحمدللہ باقی ہے۔ یہ تاریخ ہمارے ہاں ایک سنہرے حروف میں لکھنے والی تاریخ، ایسے علماء گزرے ہیں، ایسے مراجع گزرے ہیں کہ جن کی عظمت اور جلالت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ امام کے در کے ایک عام نائب کی عظمت و جلالت یہ ہے، تو پھر خود امام کی عظمت و جلالت کیا ہوگی؟ جب ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اصل امام کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی؟ ایک چیز یہ ہمارے لیے پیغام۔ دوسری چیز غیبت کبریٰ میں کچھ ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ البتہ یہ ایک مستقل موضوع ہے، ٹاپک ہے، جس میں بات کے ہمارے محترم اساتذہ اور علماء بیان کریں گے، لیکن اشارتاً میں ایک چیز غیبت کبریٰ کی بات آئی عرض کر دوں۔ اس غیبت کبریٰ میں جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، یعنی آج بھی ہم غیبت کبریٰ کے دور سے گزر رہے ہیں، کب تک ہوگا آئندہ ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن کم از کم اس غیبت کبریٰ میں ایک فریضہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم صحیح طور پر امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں، اور جب امام کو پہچاننے کی کوشش کرتے رہیں تو اس میں ہم کو کس ذریعے سے ہم صحیح امام کو پہچان سکتے ہیں، امام کے پیغامات کو کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں، اس کو ہمیں پہچانا ضروری ہے۔ اس غیبت کے زمانے میں ایک مطمئن راستہ جو ہمیں امام تک پہنچا رہا ہے اور امام تک پہنچانے والا ہے، وہ یہی مرجعیت کا نظام ہے، یہی تقلید کا نظام ہے، یہی ان علماء کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننا ہے، ان کی عظمت کو درک کرنا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں اس دور میں ہم امام کے نائب کی جب اس حد تک احترام اور عظمت کے قائل ہیں، تو اصل امام کے ہم کتنے عظمت اور احترام کے قائل ہوں گے۔ دوسرا ہے غیبت کبریٰ میں ہمارے لیے اس حوالے سے یہ بھی ایک درس ہے، یہ میسج ہے، یہ پیغام ہے کہ ہمیں غیبت کبریٰ میں ایک نائب امام جس کا اصل امام سے کوئی تقابل نہیں ہو سکتا ہے عظمت اور احترام کے اعتبار سے، یعنی کوئی بھی ہرگز برابری تصور نہیں ہو سکتی ہے، اس مجتہد اور نائب کوئی بھی ہو، اس کے مقابلے میں امام کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ جب بہت زیادہ ہے تو اس غیبت کے زمانے میں ایک اہم پہلو ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے کہ ہم سب اپنا مزاج بنا لیں کہ امام کے نائب کے پیغامات، امام کے نائب کے فتاوی، امام کے نائب کے احکامات، امام کے نائب کی باتوں کو اہمیت دیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم نائب امام کی باتوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے عادی ہیں، تو انشاءاللہ جب امام تشریف لائے گا تو امام کی باتوں کو بھی ہم اہمیت دیں گے۔ بلا تشبیہ جس طریقے سے ہم لوگ امام کو اس لیے بھی مانتے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ امام کی عظمت اتنی زیادہ ہے، تب معلوم ہوگا خدا کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ جب ہم امام کے احکامات ماننے کے اپنے کو لائق بنا لیں گے، تب اللہ کے احکامات ماننے کے لائق بن پائیں گے، چونکہ دونوں کے احکام ایک ہی ہیں۔ یہی معاملہ غیبت کے زمانے میں کہ امام کے احکامات کو سمجھنے کے لیے علماء ہیں، یہ مجتہدین ہیں، ان کے احکامات کو سمجھیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ امام کا اصل پیغام کیا ہے اور امام کا اصل ہمارے لیے درس کیا ہے اور ہمارے لیے دین کیا ہے۔ تو یہ غیبت کبریٰ کا ایک دوسرا درس تھا۔ یعنی پہلی چیز ہے کہ ہمیں غیبت کبریٰ میں اس نظام کو سمجھنا ہے، سسٹم کو سمجھنا ہے کہ ہاں اس غیبت کبریٰ میں ہم لاوارث نہیں ہیں، اس غیبت کبریٰ میں ہمارا امام سے ایسا نہیں کوئی بھی رابطہ نہ ہو، کوئی بھی ہمارے لیے امام تک پہنچنے کا وسیلہ نہ ہو۔ امام کس دین کی حفاظت کر رہے ہیں، آج کس دین کے امام وارث ہیں، امام کس سلسلہ عصمت کی کڑی ہیں، کون سے دین کو بچا رہے ہیں،
کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے کر امام حسین نے جس دین کو بچایا تھا آخری امام، اس دین تک ہم کیسے آخری امام کے دین تک پہنچیں؟ یعنی کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ذریعہ ہونا چاہیے۔ وہ ذریعہ وہی ہے کہ جس کے لیے خود 11ویں امام نے فرمایا تھا کہ وہ مشہور حدیث ہے کہ اما من کانا من الفقهاء سائنا لنفسه مخالفا لا ہوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه۔ امام نے یہ جملہ فرما دیا تھا کہ غیبت کے زمانے میں علماء کی تقلید عوام کی ذمہ داری۔ آخری امام کی آخری حدیث میں عرض کر دوں کہ امام نے بھی فرمایا تھا اما الحوادث الواقعہ، یعنی جو تمہارے سامنے مسائل پیش آئیں، تمہارے سامنے دین کو پہچاننے کی ضرورت پیش آئے، تو ہمارے علماء اور ہمارے مراجع کی طرف تم رجوع کرنا ہے۔ روایت کو نقل کرنے والے لفظ آئے، لیکن اس سے مراد وہی جو اتنی صلاحیت رکھتے ہوں، جو روایات کو سمجھ سکتے ہوں، یعنی جن کے اندر اجتہاد کا ملکہ ہو، جن کے اندر فقاہت پائی جاتی ہو۔ تو یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ تھا۔ اب تک ہماری گفتگو جو امام کے سلسلے میں ختم ہو گیا۔ آج کا درس ہمارا 5واں پہلا سلسلہ امام کی لائف آف امام مہدی، امام مہدی کے حالات زندگی، امام مہدی کا زمانہ، اس میں ولادت کا تذکرہ ہوا، امام کی مختصر زندگی پر روشنی ڈالی گئی، جناب نرجس خاتون یعنی آخری امام کی والدہ گرامی کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ پھر 11ویں امام کے زمانے میں جو امام کے کچھ حالات تھے، کچھ واقعات تھے، امام نے لوگوں کو دکھایا ہے، ملایا ہے، اس جانب بھی اشارہ ہوا تھا۔ غیبت صغریٰ کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ ایک پیریڈ جو تھا، یہ غیبت صغریٰ کہلاتا ہے، جس میں 4 امام کے خاص نائب تھے، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ 329 ہجری شروع ہوئی، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اور انشاءاللہ اس غیبت صغریٰ میں بہت سی دیگر باتیں ہیں، بہت سے مزید گفتگو ہے جو دوسرے اساتذہ سے آپ سماعت فرمائیں گے۔ آخر میں بس اتنی گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ان دروس کو، ان کلاسز کو اہمیت دیں، اس کے بعد آنے والے کلاسوں کو ہم غور سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ سننا آپ کے لیے اہمیت، آپ کے لیے یقیناً کامیابی کا سبب ہوگا۔ آپ بھی اس راستے سے آگے بڑھ سکیں گے، ترقی کر سکیں گے۔ یہ نہ سوچیے کہ ہمارا وقت اس میں یوں ہی جا رہا، نہیں، یہ چیز آپ کے لیے دوسری چیزوں میں بھی اثر انداز ہوگی، آپ کی زندگی کو بابرکت بنائے گی۔ غور سے سنیے، توجہ سنیے، جو اہم باتیں انہیں نوٹ کیجئے، لکھیے۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئیں گی۔ دعا یہی ہے کہ ہمارے یہ دروس انشاءاللہ کسی حد تک مفید واقع ہوں، ہمارے دنیا اور آخرت میں کام آ سکیں۔ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل بیت نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ دروس آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر کلاسز کے سلسلے میں، دروس کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، کوئی اعتراض ہو، تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسرے کسی موقع پر آپ کو جوابات دیے جائیں گے۔ اگر ذہن میں انہی دروس کے حوالے سے اگر کوئی بات واضح نہیں ہو پائی ہے، چونکہ وقت مختصر تھا، آپ اس کے بارے میں معلوم کیجئے۔ دیگر کوئی شبہات و اعتراضات ہوں، اس کے بارے میں بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو اللہ ترقی و کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم سب کو معرفت امام عطا فرمائے، تاکہ معرفت امام کے نتیجے میں ہم سب صحیح مومن اور حقیقی مومن بن پائیں، اور جو ہماری ذمہ داریاں اور ہمارے وظائف ہیں آخری امام کے حوالے سے، ان ذمہ داریوں و وظائف کو بھی ہم پورا کر سکیں، ادا کر سکیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ خدایا آخری امام کی معرفت ہم سب کو عطا فرما، اور آخری امام کے ظہور میں خدایا تعجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے ساتھیوں اور ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔